عشرے کا حکم، عشرے کا مطلب 10 دن میں تراویح قرآن سن لیتے، 10 دن میں روزانہ 3 پارے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں عام طور پر عشرے کا حکم ہو یا پھر شبینے کا حکم ہو۔ شبینہ مطلب ایک ہی رات میں پورا قرآن سن لیتے ہیں، عشرہ 10 دن میں، یہ شبینہ ایک ہی رات میں، سب فارسی میں رات کو بولتے ہیں، تو شبینہ کا مطلب ایک ہی رات میں پورا قرآن سن لیتے لوگ۔ تو اس میں کئی خرابیاں پائی جاتی ہیں کہ بہت سارے لوگ تو اس میں تراویح نہیں پڑھتے، کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں، پیچھے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، پکانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ہلاتے کلاتے اس پہ چھوڑتا رہتا ہے، اور پھر خود پڑھانے والوں کی نیت کیا ہوتی ہے پتہ نہیں ہے۔ ہمارے جیسا کون تو ہے کہ حافظ ایک رات میں سنانے والا، اور لگ جاتا ہے بدل۔ اب یہ ایک تو نظر آنے والی باتیں ہیں، اس کے علاوہ دوسری شرعی کوتاہیاں کیا ہے؟ اب وہ 10 دن میں یا ایک رات میں تراویح ختم سن لیے، اس کے بعد پھر اب ان کا چھٹی ہو گئی، نماز کو بھی نہیں آتے ہیں لوگ۔ جو عشرہ مکمل ہونے کے بعد دوسری مسجد میں جہاں تراویح میں قرآن کا سلسلہ باقی ہے، جا کر بقیہ رمضان دونوں سنتوں پر عمل کر لیتے۔ پورا رمضان تراویح پڑھنا ہے، جا کر سنتی ہیں کیا لوگ؟ نہیں، جو کسی فضلت سے محروم نہیں ہے، وہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ 10 دن میں تو سن لیے، ایک رات میں سن لیے، ابھی رمضان باقی ہے، رمضان بھر 2 سنتیں کل بات آ گئی تھی، ایک پورا رمضان قرآن سننا یہ الگ سنت ہے، تو پورا رمضان تراویح پڑھنا الگ سنت ہے، اور پورا قرآن سننا الگ سنت ہے۔ پورا رمضان تراویح پڑھنا الگ سنت ہے، اور پورا قرآن سننا الگ سنت ہے۔ ابھی ایک سنت تو عمل کر لیے، پورا قرآن سن لیے، لیکن پورا رمضان کا ہو گیا؟ نہیں ہو گیا۔ اب پورا قرآن سن لی کا بول کو اب ان کے حساب سے رمضان چلے گیا، اب نماز بھی نہیں آتے لوگ، یہ حل ہوتا ہے۔ اور جو ایسی مسجد میں تراویح کے لیے جاتے جہاں علم ترا پڑھتے، تلاش کر لے کو لگا علم ترا شارٹ اور سویٹ تراویح کیا ہوتی ہو جاتی لوگ ہیں، لوگ سنت سے محروم ہو جاتے ہیں، قرآن سننے سے بھی۔ ایک بار پڑھ لے ٹھیک ہے، لیکن اور ایک بار سنے تو کیا گناہ ہونے کا ہے؟ کیا جانے کا ہے؟ جو عشرہ مکمل ہونے کے بعد بالکل ہی تراویح چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگ دونوں سنتوں سے محروم ہیں، ان کا عشرہ سننے کے بجائے پورے رمضان ثواب پارہ سن لیتے، روزانہ ایک پارہ کو پارہ یا ایک پارہ سن لیتے، بہت اچھا تھا، افضل ہے، تاکہ سنت موقع کے ترک کا گناہ لازم نہ آئے۔ شبینہ کا وہی حکم ہے، اس میں وہی خرابی، اس میں اور خرابی آئیں کبھی۔ اس لیے حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کرنے والا بندہ قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ لم یفقہ من قرء القرآن فی اقل من 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے والا بندہ قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہمیں 103 دن نہیں، 300 سال جی کر بھی ہمیں قرآن کو ایک آیت سمجھنا مشکل ہے، تو پھر 3 دن میں کیا سمجھیں گے؟ نہیں ہے۔ سلیقے سے اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اب پڑھنے میں بھی وہ ایک رات میں قرآن ختم کرنا ہو تو پھر ان کی رفتار کیسی ہوگی؟ پھر وندے بھارت کی سرکت ہوگی۔ اطمینان سے سکون سے پڑھنا ہے تراویح، مزہ ملنا سننے والوں کے پیچھے، واہ تجلی ختم ہوگا کیا بول کر، اور پڑھنا تھا، پیاس نہیں بجھی، یہ حال ہونا ہے۔ ویسا ہونا ہو تو پھر ویسا پڑھنا، اور پھر ہمیں بھی سننے کے لیے ویسے ہمیں بے آرام رہنا، تب ہمارے کو آتا مزہ ملتا۔ وہ مزہ ملنے کے لیے آدمی گناہوں سے پاک رہنا، حلال پہ ہونا آدمی، تب جا کر آدمی کو قرآن سنتے رہے تو واہ آنکھوں سے آنسو جاری، اور پھر کون سا پارہ پڑھ رہی، کون سا سورہ پڑھ رہی، کیا مسئلہ آ رہا ہے اس میں، کون سا حکم آ رہا ہے اس کے اندر، وہ آتا رہتا ذہن میں، پہلے سن کو رہتے یا پڑھ کو رہتے تو پھر وہ آتا رہتا ہے۔ دیکھو حضرت ہمارے بزرگوں میں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں اپنی خانقاہ میں، انہوں بہت کمزور ہو گئے تھے اپنی بڑھاپے کی عمر میں، انہوں اپنی خانقاہ میں، انہوں بڑھاپے کی وجہ سے گھر میں تراویح پڑھ لیتے تھے، تو اپنی خانقاہ میں ایک حافظ صاحب کو تراویح کے لیے لگائے، بوڑھے ہو گئے تھے انہوں، تو ان کو کیا بولے تاکید کی انہوں، دیکھو تراویح کے اندر علم تراش پڑھنا، دوسرا نہیں پڑھنا، انہوں تاکید کر دیے تھے۔ اب روزانہ تراویح علم ترا پڑھتے تھے، ایک دن مسٹیک سے حافظ صاحب علم ترا کی بجائے علم ترا ہی پڑھے، ساتھ میں دوسرے اور سورے بھی پڑھے، حضرت تک بات چلے گئی، تو حضرت ان کو بلا بھیج کر کیا با میں تمہارے کو بولا نہیں تھا کیا علم ترا پڑھو کو بول کو، میں کہیں دوسرے سورے پڑھی کو اللہ تھی ڈانٹتی ان کو۔ بعد میں کچھ علماء ان کے خانقاہ میں رہتی ہیں، حضرت کے 8-10 علماء، انہوں حضرت سے پوچھتی حضرت تمہیں کہیں کو اتنا تاکید کرتی علم ترا پڑھو کو بول کو، بعد میں حضرت بولتی میں اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے شہروں میں اور دوسرے گاؤں میں لوگ خالی تراویح 10 دن میں 3 دن میں یہ کرتے سن لے کو ہو گیا، انہوں رمضان ہو گیا کو پھر لیتے بیٹھی، اس کے عرصے میں اس منکر کو ختم کرنے کے لیے میں اپنی خانقاہ کے اندر میں یہ نظام میں اس پر بولا بھی ہوں، لکھا بھی ہوں، اور عملی پریکٹیکلی طور پر میں میری خانقاہ میں یہ کام جاری کیا بول کر بتائیں۔
مطلب 3 دن میں قرآن ختم کر کو ٹاٹا نہیں ہے، پورا رمضان تراویح پڑھنا ہے، پورا قرآن سننا ہے. اس لیے میں لوگ جو ایک سنت پر عمل کر لے کر پورا قرآن سن لے کر پورا رمضان تراویح نہیں پڑھ رہی. اس لیے میں کیا کر رہا ہوں، علم ترا سے ہی پڑھو لیکن کیا کرو، پورا رمضان پڑھو. اس لیے میں نے اس مسئلے کو تحریراً لکھا بھی، تقریراً بولا بھی، واضح بھی کر دیا، اور عملاً پریکٹیکلی عملاً وہ تمثیلاً اپنی مسجد میں رائج بھی کر دیا. تو جس وقت میں جو منکر پایا جاتا ہے، علماء کرام اس منکر کو ایسا نکو کرکو کو پریکٹیکلی دکھاتی بھی اور بولتی بھی اور لکھتی بھی اور ایسا ان کی حضرت کا صدقہ. آگے دیکھو یہ بات پیچھے آگے تھی، تراویح کرنے سے پہلے اصلاۃ اس تراویح نہیں ہے، صحابہ لگاتے رہتے ہیں سنارا. آگے تراویح میں ثنا پڑھنا چاہیے، تنا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اسپیڈ نہیں پڑھنا ہے. رکعت بندی ہے نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. جب تراویح شروع ہوئی تو بعض دوستوں نے کہا مولانا آپ کی تراویح کے اندر الحمدللہ سنا پڑھنے کا بھی موقع ملتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے، دوسرے جگہوں پر پڑھتے تھے تو ہمارے کو سنا پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا تھا. لوگوں نے کہا اچھی بات ہے، پڑھنا ہونا چاہیے. ایسا جب کسی کو کوئی مزہ ملتا ہے تو پھر اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے. ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ تھوڑے ہماری پڑھنے سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، ورنہ اگر غلطی پڑھتے تو بھی اگر شکایت کرنا چاہیے، مولانا آپ آج جو بولے آپ سمجھ میں نہیں آیا ہے، دوبارہ ہمیں بولیں گے یا پھر غلطی بولے تو اسے رجوع کر لیں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا پڑھے تو پھر سمجھ میں آ رہا ہے، ایسا چلتے رہنے. مولانا کبھی کس دن فاسٹ کر دیے، بولیں مولانا آج کیا ذرا فاسٹ ہو گیا ہے. اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ پبلک سن رہی ہے، بیدار ہے، زندہ قوم ہے یہ. ورنہ پھر غلطی پڑھو، سلطی پڑھو، کچھ بھی پڑھو، کیسا ہی پڑھو، کچھ بھی نہیں بولتے. مطلب کیا ہے، ہمیں جو تراویح پڑھا رہی ہیں وہ لوگ مردہ قوم کو ہمیں سنا رہی ہیں، بیان ملکہ سمجھائے گا. پھر اس لیے زندہ ہونے کا ثبوت دینا، زندہ قوم ہے تو پھر زندہ ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. چلو آگے چلو. ترویح کا حکم، ترویح کسے بولتے ہیں؟ 4 رکعت ملا کر ایک ترویح بولتے ہیں. معنی کیا اس کا ترویح کا؟ راحت اختیار کرنا، راحت پانا. 4 رکعت کے بعد تسبیح پڑھ سکتے ہیں کچھ، یا پھر نفل چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، یا پھر 4 رکعت جتنی دیر 4 رکعت پڑھے اتنی دیر تک آپ بیٹھ سکتے ہیں. 10 منٹ پڑھے 4 رکعت 10 منٹ بیٹھ سکتے ہیں آپ. نہیں 10 منٹ بیٹھیں گے تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، مشکل ہوگا، گراں ہوگا، تو پھر بوجھ معلوم ہوگا. تو پھر اس وقت میں تھوڑی دیر بیٹھ کر ہی یا پھر ایسے ہی اٹھ سکتے ہیں. لیکن مقصد کیا ہے اس کا؟ 4 رکعت کے بعد کا مطلب معنی کیا ہے اس کا؟ نام کیا؟ ترویح. تراویح کیا مطلب ہے؟ 4 رکعتوں کے بعد کچھ 4 رکعتوں کو ملا کر ترویح بولتے. مطلب 4 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر ان کو سانس لینے کا موقع دو، کچھ پانی پینا ہے پینے کا موقع دو، یا پھر کچھ وظیفہ کرنا ہے، کچھ تسبیح پڑھنا ہے، یا پھر نفل پڑھنا چاہتے ہو، یا پھر کوئی چائے پانی، ان کی مرضی ہے. لیکن لوگوں کی راحت کا خیال کرنا ہے. نہیں کچھ بھی لوگ کو جلدی باندھے حافظ صاحب تو آگے مسئلہ آئے گا. علماء نے، فقہا نے کیا فرمایا؟ فقہا نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر مصلیوں کی راحت اسی میں ہے کہ جلد تراویح ہو جائے تو درود پڑھ کر سلام پھیر دے، دعائے معصورہ بھی نہ پڑھے. جبکہ دعائے معصورہ پڑھنا مستون ہے، لیکن لوگوں کو جلدی ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ وہ دعائے مستونہ بھی چھوڑنا درست ہے. تو نماز کے بعد دعائے غیر مستونہ ہر 4 رکعت کا دعا کرنا یہ مستون نہیں ہے. تو ضروری سمجھنا دعا کرنے کو ہر 4 رکعت کے بعد میں مزاج شریعت کے خلاف ہے، بلکہ اس کا ترک اولا اور افضل ہے. اب وہ دعا کرتے سو نہیں، وہ دعا پڑھتے سو. دعا کرنا الگ ہے، دعا پڑھنا الگ. الفاظ رٹے پڑھنے سے ویسا ہو جانا ہے. اس لیے لوگوں کو جس میں راحت ہے تو اس میں کر سکتے ہیں. ہاں البتہ 20 رکعت ہونے کے بعد میں وہاں تک 1 پارہ یا 1.5 پارہ یا 2 پارے قرآن کا کچھ حصہ مکمل ہوتا ہے تو پھر قرآن کا کچھ حصہ مکمل ہونے کے بعد میں دعا کر سکتے ہیں. قبولیت کا وقت ہوتا ہے مستحب. آگے آیت سجدہ کا اطلاع، یہ پیچھے آ گیا تھا مسئلہ. پہلی جگہ میں سجدہ، دوسری جگہ میں سجدہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کے اپنے زمانے میں وہ اسلامی کنٹریاں ہو کر بھی اور نوے مسلم لوگ اسلامی آ کر بھی انہوں معلوم نہیں تھا، پھر بھی انہوں اعلان نہیں کرتے تھے. پھر ہمارے لیے کیا بات ہے اعلان کرنے کی؟ تراویح کی مروجہ وہی بات آتی ہے. تراویح کی مروجہ دعا کا حکم وہی پیچھے آپ پتا نہیں بھائی جب اوپر ترویح کا حکم معلوم ہو گیا کہ مروجہ دعا کا حکم سمجھنا مشکل نہ رہا. لیکن پھر بھی بعض مساجد میں ہر ترویح میں چند مخصوص دعاؤں کا اہتمام کیا. مطلب بعض جگہوں پر پمفلٹ چھاپ کر سبحان ذی الملک وہ پڑھتے رہتے لوگ. اب یہ پہلی بات تو یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہے. 4 رکعت بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ لو، ٹائم اگر لمبا ہو تو. پانی پینا چاہے تو پانی پی لو، چائے پینا چاہے تو چائے پی لو. نہیں کوئی تسبیح پڑھتے تو پانی، پھر قرآن کی تلاوت کرتے یا پھر خاموش رہتے، آپ کی مرضی ہے وہ. لیکن کسی ایک دعا پر زبردستی کرنا، یہ دعا پڑھو سبحان ذی الملک کی پڑھو، وہ کوئی بھی وہ ثابت ہی نہیں حدیث سے. کیا زبردستی ہے؟ یہی دعا پڑھنا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے. اپنی مرضی ہے، جو کرنا چاہیے کر سکتے ہیں. آگے دیکھو ترویح میں خلفاء راشدین کے نام لینا. بعض جگہوں پر تراویح کے بعد میں یا پھر 4 رکعت کے بعد حضرت ہمارے خلفاء اربعہ، خلفاء راشدین کے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین،
ان کے نام لیتے ہیں. یہ لیتے کہیں بھی ہے. نمبر ایک وجہ اس طرح نام لے کر جو لوگ خلفاء راشدین کی اس ترتیب کے منکر، جو لوگ مطلب شیعہ لوگ حضرت صحابہ کی وہ خلفاء راشدین کی ترتیب کے منکر ہے، وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ابو بکر پہلے خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ بلا فصل. خلیفہ بلا فصل کا مطلب ہے نبی کے بعد پہلے خلیفہ. تو خلیفہ بلا فصل علی ہے، ابو بکر نہیں بول کر بولتے ہیں وہ لوگ. تو ان کو جواب دینے کے لیے وہ لوگ ایسے پڑھتے ہیں. آپ جن مسجدوں میں پڑھتے ہیں وہاں شیعہ لوگ آتے نہیں. پڑھنے کا بھی کیا مقصد ہوا؟ بھی یہاں نہیں پڑھتے، لیکن علماء جو لکھے وہ حالات اس کے لکھے ہیں. نمبر دو، ایک تو وہ. نمبر دو، دوسری وجہ یہ ہے نیک لوگوں کے تذکرے سے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اور یہ موجب خیر و برکت ہے. نیک لوگوں کی تذکرے ناموں سے برکت ہوگی، اچھی بات ہے. نمبر تین، خلفاء راشدین ہی کا تو نام لے رہے ہیں، کسی رام کا نام تو نہیں لے رہے ہیں. اس میں کیا قباحت ہے؟ ارے ہمارے بزرگوں کا نام لے رہے ہیں، صحابہ کا نام لے رہے ہیں، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ صحیح بات ہے. لیکن جہاں تم نام لے رہے ہو وہاں تم جن کو جواب دینے کی تم نام لے رہے ہو وہ لوگ ہاں ہیں کیا؟ نہیں ہے. لینے کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ کے زمانے میں خود شیعہ لوگ پیدا ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے خود یہ نہیں کیا، تو ہمارے کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہاں البتہ ممبر کافی ہے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے، صحابہ کے گستاخوں کو جواب دینے کے لیے ممبر کافی ہے. ممبر سے جو آواز اٹھے گی پوری دنیا کے دشمنوں کو، ظالموں کو للکار کے رہیں گی. اس آواز سے یہ ایک آواز کافی ہے. ممبر کی طاقت بڑی عجیب و غریب طاقت ہے جی، سمجھے نہیں لوگ. پوری دنیا کو للکار سکتے ہیں یہاں سے، یہاں بیٹھ کر پوری دنیا کو للکار سکتے ہیں. وہ پاور ہے اس ممبر مسلم سے. چلو آگے دیکھو. نابالغ کے پیچھے تراویح پڑھنا نہیں، جائز نہیں ہوگا. نابالغ کو پڑھاتا ہے تو ٹھیک ہے. نابالغ بچہ اگر بالغ لوگوں کو تراویح پڑھاتا ہے نماز تراویح نہیں ہوگی ان کی. ایسا ہی مراہق کا مطلب وہی بالغ ہونے کے قریب کا بچہ، اس کی پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی. بالغ نہیں ہوا ہے نماز کیسے ہوگی؟ اچھا نابالغوں کی ٹھیک ہے. ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے تراویح پڑھنا یا پھر لائیو چل رہا ہے وہاں بول کر میں پڑھتے نہیں ہے. ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے ہو یا پھر لائیو ہو، نہیں اجازت نہیں ہے اس کی. ایک بچہ یہاں پر سمجھو بات، آگے تو بتا رہا ہوں. دیکھو قرآن ریکارڈ کر کو ہے، عبد الرحمن سدیس صاحب کی ریکارڈ ہے، کعبۃ اللہ کے امام صاحب شریف کی قرات ہے، یا ماہر معقلی کی قرات ہے. جن کعبۃ اللہ کے حرمین کے اماموں کی قراتیں ریکارڈ ہے، تو پھر یا دوسرے لوگوں کی بھی. مثال کے طور پر میری بھی قرآن ریکارڈ ہے، روز کتنے گھنٹے میں ختم ہو رہی قرآن، روز کتنے پڑھائی پڑھ رہی، کتنے گھنٹے لگ رہا ہے، کتنے منٹ لگ رہا ہے. تو اگر کوئی بندہ بعد میں سننا چاہتا ہو تو یا بھائی میں خود سنوں، تو اب نماز میں سجدہ آ گیا تھا، بعد میں اگر میں سن رہا ہوں بولے تو، یا پھر کوئی تو سن رہی بولے تو، اب بعد میں سن رہی نہیں کیا، اب سجدے کی یاد سننے پر سجدہ کرنا اب ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ سجدہ اب پڑھے سو نہیں ہوا، کب کی پڑھ کر ریکارڈ کرے سو. سمجھ آگے مسئلہ؟ وہ ریکارڈنگ کب کی ہوگا ہے اس سے. تو ویسا ہی اب کہاں کی پڑھ رہے سو ہمیں کیسا ان کو فالو کر سکتے ہیں؟ نہیں ہے. اصل یہاں فالو کرنا سو ہمیں نماز، کیونکہ یہ غیر جاندار آلہ ہے اور جو اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس کی اقتدا کی جائے. غور کیجئے کہ جب دیکھو پوائنٹ نوٹ کرو، اب تک پیچھے بات کیا ہے، اس مسئلے سے پیچھے بات کیا آ گئی؟ نابالغ بچہ اور مراہق. نابالغ بچہ اور مراہق مطلب بلوغ کے قریب کا بچہ، جب ان کے پیچھے نماز بالغ لوگوں کی نہیں ہوتی تو ریکارڈ کے ذریعے سے نماز کیسا مکمل ہو جائے گی؟ کیسا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے، نہیں پڑھنا چاہیے سر. آگے دیکھو. ایک مسجد میں 2 جگہ تراویح کا اہتمام نفسانیت کی وجہ سے نہیں کرنا ہے ایسا. اگر کوئی حرت دیکھو حدیث سن لو. عمر رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن تراویح پڑھے، آگے آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھے، اسی میں بتا دیا تھا میں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ایک مسئلہ سنو، حدیث میں بولتا ہوں آگے. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ گزرا، ابو بکر کا زمانہ گزرا، اس کے بعد پھر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آ کر تراویح جماعت سے پڑھنے کا نظام سیٹ ہوا. سو اجماع ہوا اس پر. اجماع مطلب پورے صحابہ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک پیشکش کی، ایسا کر لیں گے کہ اچھا ہوتا ہے قبول کو. دیکھو یہ قصہ یہاں پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تراویح کا اجتماعی نظام قائم کرنے سے قبل جب مسجد میں تشریف لے گئے تو لوگوں کو متفرق طور پر اپنے اپنے طریقے سے لوگ تراویح پڑھتے تھے. 2-4 لوگ تراویح پڑھ لیتے ہیں، یہاں 2-4 لوگ ایسا الگ الگ. انہوں منع بھی نہیں کیے، کئی کو ایسا کرتی بات قبول کو. مطلب کیا ہے؟ جو کام شریعت کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے، کام تو اچھا ہے لیکن شریعت کے اصولوں کے خلاف نہیں، تو پھر ان کو ہم منع نہیں کر سکتے. وہ کر رہی اپنے طریقے سے پڑھ رہی نماز لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع نہیں کیا، تشنیع نہیں فرمائی، برائی نہیں فرمائی، بس معلوم ہوا یہ جائز ہے اور ایک امام کے ساتھ پڑھنے کو افضل فرمایا. تو انہوں کیا بولے؟ اب بہتر ہوگا کہ سب طرح مل کر ایک امام کے پیچھے پڑھ لیں گے، بہت اچھا ہوگا. لوگوں نے کیا کر دیا؟ صحابہ کے سامنے ایک اجماع انہوں پیش کی ہے، ایسا کر لیں گے. کوئی بولے پورے صحابہ کے اس پر اجماع ہو گیا، مطلب سب خاموش ہو گیا، ٹھیک ہے کر لیں گے بول کر. اگر غلط ہوتا تو صحابہ ٹوکتے تھے، غلط نہیں ہے. آگے جب اسی کو اجماع بولتے ہیں.
امت کا اجماع ہوا ہے، صحابہ کا اجماع ہوا ہے۔ دیکھو تراویح کی جماعت ثانیہ، ایک جگہ تراویح کی جماعت ہو گئی ہے، پھر دوبارہ پڑھنا، جس طرح فرض نمازوں کی جماعت ثانیہ مکروہ ہے، اسی طرح تراویح کی جماعت ثانیہ بھی مکروہ ہے۔ اس لیے پہلی جماعت میں ہی شریک ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر کاروباری لوگ ہوں، دکان بند کر کے تمام افراد کا تراویح میں شریک ہونا دشوار ہوتا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے ایک ترتیب بنا کر 10 بجے سے تراویح رکھ لینا، بعد میں پڑھ سکتے ہیں، ویسا 10 بجے سے رکھ لے کر کاروباری لوگ اپنے حساب سے کسی گھر میں یا کسی جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے، جہاں اول وقت میں تراویح پڑھی جاتی ہو وہاں چند لوگ چلے جائیں، اور جہاں تاخیر سے تراویح ہوتی وہاں چند لوگ چلے جائیں، بہتر بنتا ہے۔ کثرت حفاظ کے اعتبار ہو، سامع کے لیے اجرت تراویح، پیچھے بعض جگہوں پر پڑھانے والے رہتی ہیں حافظ صاحب، ان لوگوں کو غلطی کے تو بولنے کے واسطے پیچھے کون تو رہتی ہے، تو سامع بولتی ہیں اسے، سامع سننے والا، تو ان کو جب ان کو دینا جائز نہیں بولے تو پھر تراویح کے بدلے میں پھر ان کو دینا کہاں جائز ہوگا؟ نہیں ہے۔ 2 جگہ تراویح پڑھانا نہیں پڑھا سکتے، ایسا نفل ہو جائے گا، سنت موقع ایک ہی جگہ پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، سنت ہے، وہ بار بار پڑھنے سے نفل ہو جائے گا، وہ نفل کی جماعت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ البتہ نفل کی نیت سے اقتدا کر لینا چاہے تو کر سکتے ہیں، نفل پڑھا رہی تراویح ایک جگہ پڑھنے کو آ گئی، تراویح چل رہی بول کر پیچھے کو کر سکتے ہیں، نفل ہو جائے گا، لیکن آپ تراویح جا کر دوبارہ نہیں پڑھا سکتے، اس سے پیچھے پڑھنے والے لوگوں کی نفل ہو جائے گی۔ تراویح قرآن ختم ہونے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد میں پھر الف لام سے شروع کر قرآن سے شروع کر کے مفلحون تک پڑھ سکتے، پڑھنا افضل بات ہے۔ آگے عورتوں کی تراویح، عورتوں کی سب کے تراویح ہے، 2-3 بس کہ نئی شریعت کے مسائل میں سے بس 2-3 یا چند مسائل ہے، بقیہ پورے شریعت کے مسائل عورتوں کے لیے بھی ہے۔ دیکھو تراویح جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے سنت ہے، مگر اس میں اکثر عورتیں غفلت کرتی ہیں۔ والتربیح سنت مؤکدۃ لمواظبۃ الخلفاء الراشدین للرجال والنساء اجماعا، تراویح سنت مؤکدہ ہے لمواظبۃ الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کے پابندی کی وجہ سے، للرجال والنساء مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی اجماعا، ان سے صحابہ سے ثابت ہے، پڑھنا چاہیے عورتوں بھی۔ کوئی حافظ محرم ہو تو اس کی امامت میں تراویح پڑھ لیں، اور اگر حافظ محرم نہ ہو تو غیر محرم سے پس پردہ پڑھ لیں، اور اگر کوئی صورت نہ ہو تو الحمد سے خود پڑھ لیں۔ عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے، مطلب کیا ہے، اگر فرض نماز مسجد میں پڑھ لی ہے، آپ کا بچہ حافظ سے بول کر گھر میں تمہاری بیوی پڑھ لے رہی بچے کے پیچھے، اچھی بات ہے۔ اگر دوسرے لوگ ہم بھی کھڑ کر ہے پیچھے، کون ہے اس کی پڑھانے والے بچے کی امی بھی نہیں ہے، یا پھر پڑھانے والے کے ساتھ کوئی مرد بنا نہیں ہے، تو پھر پہلی بات تو کیا ہے، اب بچہ تراویح پڑھا رہا ہے گھر کے اندر، فرض نماز پڑھ لی ہے، گھر کے اندر جا کر تراویح پڑھ رہی، تو پھر اس کی محرم ہونا، بیوی یا پھر ماں یا پھر بیٹی بہن وغیرہ، نانی وغیرہ، محرم لوگ ہیں، انہوں کھڑ کو رہنا پیچھے۔ ساتھ میں اگر دوسری عورتیں بھی آ گئی تو بلا ہی نہیں ان کو، معمول سے آ گئے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، پسے پردے کے پیچھے رہنا ہے عورتیں ان کے لیے، نہیں تو پھر وقت نہیں تو پھر چھوڑ دو، کیا جانے کا ہے، الحمد للہ سے پڑھ لیں عورتیں، کوئی بات نہیں ہے۔ فرض نمازوں کی طرح تراویح میں بھی عورتوں کی جماعت مکروہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی جماعت کا اہتمام نہیں تھا، جبکہ مرد مردوں کی اور عورت عورتوں کی امامت کر سکتی تھی۔ نبی کے زمانے میں نبی کی کچھ بیویاں حافظ بھی تھیں، عائشہ حافظ تھی اور کچھ عورتیں حافظ بھی تھیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عورتیں بھی جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتیں امام بن کر عورتوں کو نماز پڑھتی تھی، مردوں کو مرد، عورتوں کو عورت پڑھتی تھی، نہیں۔ جب نبی کے زمانے میں حافظ عورتیں رہ کر جب عورتیں جماعت سے نہیں پڑھے تو پھر اس کی سب کی باتیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر پڑھنا چاہے تو یہ سب انتظام پردے کے ساتھ ہو، محرم ہو پیچھے، تو جائز ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں کو آپ لانے کے لیے وہ انتظام نہیں ہونا ہے، ایسے ہی کچھ آس پاس کے لوگوں عورتیں آ گئے تو کوئی بات نہیں ہے۔ آگے دیکھو، اس لیے عورتیں جماعت کرتی ہیں تو امام عورت آگے نہ کھڑی ہوں، بلکہ دیکھو یہاں ایک مسئلہ ہے، اگر عورت حافظ صاحب ہے، عورتوں کی جماعت تو جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی عورت بچی حافظ ہے، قرآن بھولنے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس کو قرآن یاد کروانے کے لیے ہمارے پاس احناف کے نزدیک کیا مسئلہ ہے کہ وہ عورتیں کھڑی ہوں، جب 20 پورے صف میں عورتیں ہوں، ان سے ذرہ اتنا یعنی کہ سامنے ذرہ کھڑ کے یا پھر ان کے برابر کھڑ کر عورتوں کے انہوں قرآن پڑھا سکتی ہے جماعت سے، لیکن اس کی آواز باہر تک نہیں جانا، یہ سب مسئلہ یہاں ہے مسئلہ۔ حافظ لڑکی کے پیچھے خواتین کی خدمت ہے، اگر کوئی حافظ قرآن ہوا اور اس کے قرآن کی حفاظت تراویح میں سنانے سے ہی ہو سکتی ہو تو بلا تدعی لوگوں کو بلائیں بغیر عورتوں کو چند شرائط کے ساتھ تراویح سنانے کی گنجائش ہے۔ اس کے متعلق حضرت خالد سیف اللہ رحمانی، دیکھو اگر خواتین اپنی جماعت بنا کر نماز پڑھ لیں تو نماز کے درست ہو جانے پر تو جمہور کا اتفاق ہے، عورتیں پڑھ لیتی ہیں،
تو بڑے حضرت علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ بڑے محقق فقیہ محدث ہیں، تو وہ اس سلسلے میں اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر اجماع محل نظر ہے۔ مالکیہ کے دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہے، ہمارے احناف کے پاس اس کی گنجائش ہے۔ کیا گنجائش ہے؟ کہ وہ عورت جو پڑھاتی ہے وہ بالکل عورتوں کے ساتھ میں کھڑ کے نماز پڑھائے، قرآن کی حفاظت کے لیے علماء نے یہ کہا ہے۔ یہی رائے میرے استاد حضرت مولانا مفتی نظام الدین اعظمی سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند کی بھی یہی رائے ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھو، عورتوں کا سماعت خوان کے لیے جمع ہونا، کہیں پر خوان پڑھتے بول کر عورتیں سننے کے لیے آ رہی دن کے وقت میں 10-11 بجے سے، تو اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر جائز ہے، لیکن آواز باہر نہیں آنا، عورت پڑھتی ہے تو۔ آگے دیکھو، یہاں پر عورتیں بس قرآن سنانے کے بعد میں تلاوت کرنے کے بعد پھر اگر میں تفسیر کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے بولتا ہوں، کچھ بولتا ہوں، پھر اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ تفسیر کرنے کے لیے تفسیر کا علم ہونا پڑے گا، اصول تفسیر جاننا پڑے گا، نہیں ورنہ اس کے علاوہ تفسیر کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے تفسیر کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ دیکھو اب دوسری حدیث، من قال فی القرآن برأیہ فاصاب، اگر کسی نے قرآن میں تفسیر کرتے ہوئے اپنی طرف سے کوئی بات بولا اور بات صحیح بھی تھی، فاصاب فقد اخطا، اس نے غلطی کیا۔ تو تفسیر کرنے کے لیے تفسیر کے اصول ہے، تو سب معلومات کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ دیکھو آگے مسئلہ ہے عورتوں کے درمیان تفسیر کرنا، عورتوں کی اصلاح اور ان میں دینی شعور بیدار کرنے کی غرض سے کوئی معتبر عالم دین، مرد مانے عالم دین صاحب، عالم صاحب، معتبر عالم صاحب اگر عورتوں میں تفسیر کر سکتے نہیں کر سکتے؟ دیکھو مسئلہ، اگر تفسیر کا سلسلہ جاری کرے معتبر عالم دین عورتوں کے لیے، ان کے اندر دینی شعور پیدا کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، اور پردے کا خوب اہتمام ہو، عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ ہو، مرد مفسر کی عالم صاحب کی بیٹھنے کی جگہ الگ ہو، تو بظاہر کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تو ان شرائط کے ساتھ عورتوں میں وعظ نصیحت تفسیر کا سلسلہ جاری کرنا درست ہے۔ بلکہ ایک حدیث بھی دیکھو، صحابیات رضی اللہ عنہن نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ دینی وعظ سے مرد ہی استفادہ کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی ایک دن متعین فرما دیں جس میں ہم آپ سے وعظ سنیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن متعین فرما دیا۔ ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو بھی کریں گے سب لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں آ کر خود بول رہی کیا بول کر، وہاں عورتیں بولتی ہیں ہم یہاں خود بول رہے کریں گے بول کر، تو عورتوں کا شوق تھا، یہاں شوق نہیں ہے، چلو نبی کے وجہ کا شوق ہے، فائدہ اٹھا لو، کیا جانے کا ہے۔ تو دیکھو عورتوں نے آ کر کیا کہا، اے رسول اللہ ہمارے لیے ایک دن، تمہیں ہمیشہ مردوں کے لیے بیان کرتے رہتے ہیں، ہمارے لیے ایک دن رکھ دو، ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عورتوں کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، ایک دن کے لیے بیان کے لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا ہے۔ اس لیے اگر عورتیں سب کی سب دیندار ہے اور سب کی سب اگر عالمہ حافظہ ہے تو ہمارے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم بول رہے ہیں پھر ہمارے کو ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو پوائنٹ نوٹ کرنے کی بات، نبی کے زمانے میں نبی کی بیویاں خود حافظہ عالمہ محدثہ تھیں، پھر بھی عورتیں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا چاہتی ہیں، تو پھر ہمارے زمانے کی عورتوں کے لیے قرآن کی تفسیر ہو یا پھر علماء کی ذریعے سے پردے کے ساتھ تربیت ہو، پھر کتنی سخت ضرورت ہے۔ پھر یہاں یہ سب چیزیں ہیں، کر سکتے، کرنا چاہیے، پورا اپنا نظام پردے کا رکھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔